شعبان کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدنا ورنہ ہمیشہ غریب اور تنگ دستہ رہو گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمت، رزق کی برکت اور گھر میں سکون آئے تو شعبان کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدنا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھنے جا رہا ہوں جو سننے میں شاید عام لگے، لیکن اگر دل کی گہرائی سے سنی جائے نا تو انسان کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، سوچ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی مہینوں کو اتنی بے پرواہی سے کیوں گزار دیا۔ بات شعبان کے مہینے کی ہے، وہ مہینہ جو آہستہ آہستہ ہمیں رمضان کے دروازے تک لے کر جاتا ہے، مگر افسوس کہ زیادہ تر لوگ اسے محض ایک درمیانی مہینہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شعبان غفلت کا نہیں بلکہ تقدیر سنوارنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کیے گئے چھوٹے فیصلے، معمولی عمل اور بظاہر عام سی چیزیں آنے والے مہینوں بلکہ پورے سال کے حالات کا رخ بدل سکتی ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کتنی بار شعبان آیا اور گزر گیا، ہم نے گھروں کی خریداری کی، دنیاوی ضروریات پوری کی، مگر کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس مہینے میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں اگر نظر انداز کر دیا جائے تو انسان محنت کے باوجود تنگی میں گھرا رہتا ہے۔ رزق آتا تو ہے مگر ٹکتا نہیں، پیسہ آتا ہے مگر ہاتھوں سے ریت کی طرف پھسل جاتا ہے، سکون ڈھونڈنے نکلتے ہیں مگر بے چینی ساتھ لپٹی رہتی ہے۔ شاید اسی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شعبان کے مہینے کی قدر نہیں کی، نہیں پہچانی۔ آج کی اس نشست میں آپ کو ایک ایسا اصول بتانے والا ہوں جو صدیوں سے اہل دل کے درمیان منتقل ہوتا آیا ہے مگر عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا۔ یہ کوئی جادو، کوئی ٹوٹکا یا کوئی دنیاوی فارمولہ نہیں بلکہ ایک حکمت ہے، ایک سوچ ہے، ایک راستہ ہے۔ اگر اس راستے کو اپنایا جائے نہ تو غربت، تنگ دستی اور محتاجی آہستہ آہستہ زندگی سے رخصت ہونے لگتی ہے، اور اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے تو انسان ساری عمر شکوہ کرتا رہتا ہے کہ ہماری محنت میں برکت کیوں نہیں۔ اسی لیے آج میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، شعبان کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ محترم ناظرین، شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہو کہ آخر یہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ کیا یہ کوئی قیمتی اشیاء ہیں؟ کیا یہ صرف امیروں کے لیے ہے یا یہ ایسی سادہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہم کبھی توجہ ہی نہیں دیتے؟ یاد رکھیے، برکت کا تعلق قیمت سے نہیں نیت سے ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ نیت جڑ جائے نا تو تھوڑی سی خریداری بھی زندگی کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ یہ راز ہر اس شخص کے لیے نہیں جو صرف سننا چاہتا ہے بلکہ ان کے لیے ہے جو سمجھنا اور پھر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آگے چل کر میں ان 5 چیزوں کا تفصیل سے ذکر کروں گا، مگر اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ شعبان کوئی عام مہینہ نہیں، یہ اعمال اٹھائے جانے کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے اور آنے والی برکتوں کی بنیاد رکھنے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں ان 5 چیزوں کو نظر انداز کر دیا گیا تو ممکن ہے آنے والا وقت صرف تنگی، پریشانی اور حسرتوں کے ساتھ گزرے۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کر لیجئے کہ اس شعبان کو غفلت میں نہیں گزارنا، کیونکہ شعبان کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ محترم ناظرین، شعبان کے مہینے میں جو 5 چیزیں انسان کو آنے والی تنگ دستی سے بچا سکتی ہے، ان میں سب سے پہلی چیز مٹی کا برتن یا پیالہ ہے۔ یہ چیز بظاہر بہت سادہ، معمولی اور عام سی لگتی ہے، مگر اس کے اندر ایک ایسا روحانی پیغام پوشیدہ ہے جو غربت اور بے برکتی کے کئی دروازے بند کر دیتا ہے۔ مٹی کے برتن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ مٹی سے بنا ہے اور اسی مٹی میں لوٹ جائے گا۔ جب انسان اپنی اصل کو یاد رکھتا ہے نا تو وہ رزق کی طلب میں عاجزی اختیار کرتا ہے، اور عاجزی ہی اللہ کی رحمت کو قریب کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ مٹی کا برتن اسی قناعت کی علامت ہے۔ لہٰذا شعبان کے مہینے میں مٹی کا برتن یا پیالہ خریدنا محض ایک چیز خریدنا نہیں بلکہ یہ ایک روحانی سرمایہ کاری ہے۔
یہ ہمیں سادگی، قناعت اور اللہ کی نعمتوں کی قدر سکھاتا ہے۔ اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں تو آپ کی زندگی میں ہمیشہ خواہشات کی بھوک، بے سکونی اور بے برکتی رہ سکتی ہے۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں مٹی کا برتن خریدنا آپ کے رزق کو مضبوط کرنے، آپ کی زندگی میں برکت لانے کا ایک ایسا عمل ہے جو دیر تک اثر کرتا ہے۔ مٹی کے برتن میں انسان کی زندگی کے دو اہم سبق بھی پوشیدہ ہوتے ہیں: عاجزی اور قناعت۔ شعبان کا مہینہ ہمیں رمضان کی طرف لے جاتا ہے، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں بھوک، پیاس اور قناعت کا سبق ملتا ہے۔ اگر ہم شعبان میں مٹی کے برتن کو اپنی زندگی میں جگہ دیں تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رزق صرف دولت نہیں بلکہ سیدھی سادی زندگی بھی ہے۔ مٹی کے برتن سے انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جو بھی ہے وہ کافی ہے، اور قناعت ہی برکت کی پہلی کنجی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یعنی جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے بڑھا کر واپس دے گا۔ مٹی کے برتن کے ساتھ یہ نیت جڑتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سادگی اور صدقے کی طرف بڑھیں گے اور اللہ کی نعمتوں پر قناعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مٹی کے برتن، کھانے پینے کی اوزار اور سادگی کا بہت زور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی سادگی اور قناعت کی طرف بلایا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیاوی آسائشوں کی دوڑ میں قناعت کھو دیتا ہے وہ ہمیشہ بے سکونی، اضطراب اور رزق کی کمی محسوس کرتا ہے، اور جو مٹی کی سادگی کو اپناتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں سکون عطا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، شعبان کا مہینہ دراصل رمضان کی عملی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی آہستہ آہستہ نماز کی طرف لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، مسجد کا رخ بڑھ جاتا ہے، فجر، مغرب اور عشاء میں حاضری کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جب بندہ اللہ کے گھر کا قصد کرتا ہے نا تو کیا وہ ظاہری تیاری کے بغیر جا سکتا ہے؟ کیا رب کے دربار میں پیش ہوتے وقت وقار، صفائی اور سلیقہ کا کوئی معنی نہیں رکھتا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں صاف ستھری نئی چپل یا جوتا شعبان کے مہینے میں ایک خاص اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اے آدم اولاد آدم، ہر نماز اور ہر مسجد کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ زینت میں لباس کے ساتھ ساتھ صفائی، سلیقہ اور ظاہری وقار بھی شامل ہے۔ جب بندہ پرانے ٹوٹے ہوئے گندے جوتے یا چپل پہن کر مسجد جاتا ہے نا تو نہ صرف اس کی اپنی طبیعت بوجھل رہتی ہے بلکہ دوسروں پر بھی اچھا تاثر نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کی قدر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں کی صفائی اور درستگی کا خاص خیال رکھتا تھا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے گھر کی طرف باوقار انداز میں جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے راستوں میں بھی وقار پیدا فرما دیتے ہیں، کیونکہ وقار صرف لباس میں نہیں، نیت میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، شعبان اور رمضان میں مساجد آباد ہوتی ہیں، لوگ زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارتے ہیں۔ اگر ایسے میں بندہ پرانے بدحال چپل یا جوتے کے ساتھ مسجد آتا ہے تو اس کے دل میں ایک احساس کمتری بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہی احساس آہستہ آہستہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی غربت اور محرومی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس جب بندہ شعبان میں خاص طور پر مسجد کے لیے ایک صاف ستھری نئی چپل یا جوتا خریدتا ہے تو یہ صرف خریداری نہیں رہتی بلکہ یہ ایک اعلان بن جاتی ہے کہ میں اب اللہ کے گھر کا باوقار مہمان بننا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، جو شخص اللہ کے گھر کے آداب کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے رزق کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں نئی صاف ستھری چپل یا جوتا خریدنا محض ظاہری تیاری نہیں بلکہ غربت کے احساس کو ختم کرنے اور رزق میں وقار پیدا کرنے کا ایک خاموش مگر گہرا عمل ہے۔ محترم ناظرین، شعبان کے مہینے میں جن 5 چیزوں کو خریدنا انسان کو آنے والی تنگ دستی سے بچا سکتا ہے ان میں سے تیسری بظاہر سادہ مگر حقیقت میں نہایت گہری اور بابرکت چیز کھجور ہے۔ کھجور صرف ایک غذا نہیں
بلکہ یہ ایک سنت نبوی برکت، رزق اور رحمت الہی کی علامت بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھجور کا ذکر خاص نعمت کے طور پر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کھجوروں کے درختوں سے تمہارے لیے پھل اور رزق ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کھجور محض خوراک نہیں بلکہ رزق کے نظام سے جڑی ہوئی ایک خاص نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو پسند فرماتے تھے اور اسے غذا کا اہم حصہ بناتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر بھوکا ہے۔ غور کیجئے، یہاں بھوک سے مراد صرف پیٹ کی بھوک نہیں بلکہ برکت کی بھوک بھی ہے۔ شعبان چونکہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں کھجور خریدنا دراصل آنے والی برکتوں کو خوش آمدید کہنے کی مترادف ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص برکت والی سنتوں کو وقت سے پہلے اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی وسعت پیدا فرما دیتا ہے جس کا اسے خود اندازہ نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سنت سے جڑی ہوئی معمولی چیز بھی انسان کو بڑے بڑے فتنوں اور تنگیوں سے بچا لیتی ہے۔ ناظرین محترم، کھجور چونکہ روزہ کھولوانے کی سنت بھی ہے اور صدقہ کی بہترین شکل بھی، اس لیے شعبان میں اس کی خریداری دل، گھر اور رزق تینوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھجور تو رمضان میں خریدی جاتی ہے، شعبان میں اس کی کیا ضرورت؟ تو یاد رکھیے، برکت ہمیشہ تیاری میں ہوتی ہے، تاخیر میں نہیں۔ جو شخص شعبان میں کھجور خرید کر نیت باندھ لیتا ہے، اس کے گھر میں رحمت کا نزول پہلے ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن گھروں میں شعبان میں کھجور آتی ہے وہاں غربت ٹھہرتی نہیں، رزق آتا ہے مگر بے برکتی نہیں آتی۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اس لیے سمجھ لیجیے کہ شعبان کے مہینے میں کھجور خریدنا محض ایک خریداری نہیں بلکہ غربت کے دروازے بند کرنے اور رزق اور برکت کے راستے کھولنے کا ایک خاموش مگر نہایت طاقتور عمل ہے۔ محترم ناظرین، شعبان کے مہینے میں جن 5 چیزوں کو خریدنا انسان کو آنے والی تنگ دستی، بے برکتی اور دل کی ویرانی سے بچا سکتا ہے، ان میں سے چوتھی نہایت اہم چیز تسبیح یعنی ذکر کرنے کے دانے ہیں۔ تسبیح بظاہر چند دانوں کا ایک بہار ہوتی ہے، مگر حقیقت میں یہ بندے اور رب کے درمیان ایک مضبوط رشتہ، ایک خاموش فریاد اور ایک مسلسل تعلق کی علامت ہے۔ شعبان چونکہ اعمال کے اٹھائے جانے کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں تسبیح کا اختیار کرنا اصل اپنے اعمال کو وزنی اور اپنے نام کو قبولیت کے قریب لے جانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی بار بار ذکر کی تاکید فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، یعنی خبردار، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ غور کیجئے، جب دل کو اطمینان مل جاتا ہے نا تو لالچ، خوف اور بے برکتی خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ تسبیح دراصل اسی ذکر کو زندگی کا حصہ بنانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک آلہ ہے، اور شعبان میں اس کی خریداری اس نیت سے ہوتی ہے کہ آنے والا وقت غفلت میں نہیں بلکہ یاد الہی میں گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو نہایت اہم عمل قرار دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ ذکر صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ روح کی زندگی ہے۔ جس گھر میں تسبیح آ جاتی ہے وہاں غفلت کی موت کم اور روحانی زندگی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہی روحانی زندگی رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ ذکر و کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ نے اس کی ضروریات کو یاد رکھا۔ شعبان میں تسبیح خرید کر اسے معمول بنانا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اپنے رب سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ غفلت نہیں اختیار کرے گا، اور یاد رکھیے جو رب کو یاد رکھے رب اسے کبھی محتاج نہیں رکھتا۔ اس لیے اگر شعبان کے مہینے میں تسبیح کا نظر انداز کر دیا جائے نا تو یہ محض ایک چیز کا چھوٹ جانا نہیں بلکہ ذکر، سکون اور برکت کے ایک دروازے کا بند ہو جانا ہے۔ شعبان میں تسبیح خریدنا، ذکر کو اپنا لینا، غربت کے اندھیروں سے نکل کر رزق اور اطمینان کی روشنی کی طرف قدم بڑھانے کی مترادف ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام،
शाबान के महीने में जिन 5 चीज़ों को खरीदना इंसान को आने वाली तंगदस्ती, बेबरकती और मुसलसल मोहताजी से बचा सकता है, उनमें 5वीं निहायत आम चीज़ आटा या अनाज है। वह कभी ख़ास तौर पर सदक़े की नीयत से ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि इस्लाम में रिस्क का ताल्लुक सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि देने से भी है। जो हाथ देने के लिए उठता है ना, अल्लाह ताला उस हाथ को कभी खाली नहीं छोड़ते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का वाज़े तौर पर इरशाद फरमाते हैं, यानी जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की सी है जो 7 बालियां उगाता है और हर बाली में 100 दाने होते हैं। गौर कीजिए, अल्लाह खुद बता रहे हैं कि एक दाना देने से 700 दाने लौटाए जाते हैं। आटा या अनाज तो वैसे ही दाने की शक्ल में होता है, इसलिए इसकी निस्बत रिस्क के साथ और भी गहरी हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े के बारे में फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता। ये अल्फाज सुनने में सादा है मगर हकीकत में ये गुर्बत के खिलाफ सबसे बड़ा ऐलान है। शाबान चूँकि रमज़ान से पहले का महीना है, इसलिए इस महीने में आटा या अनाज खरीद कर किसी गरीब, मिस्कीन या ज़रूरतमंद तक पहुँचाना दरअसल आने वाले महीनों की महंगाई, तंगी और परेशानियों से बचाव का सामान है। बुजुर्गान दीन फरमाया करते थे कि जो शख्स भूखे का पेट भरता है, अल्लाह ताला उसके घर की भट्टी को कभी ठंडा नहीं रहने देता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह का कौल है कि मैंने सदक़े से ज़्यादा रिस्क को बढ़ाने वाली कोई चीज़ नहीं देखी। आटा या अनाज चूँकि बुनियादी ज़रूरत है, इसलिए इसका सदका दिलों में भी असर करता है और दुआ की शक्ल में वापस लौटता है। याद रखिए, शाबान में आटा या अनाज खरीदना महज एक समाजी अमल नहीं बल्कि एक रूहानी सरमायाकारी है। अगर इस महीने में सदक़े की नीयत से ये चीज़ खरीद में घर में आ गई तो समझ लीजिए कि आपने गुर्बत के रास्ते में एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, और अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया गया तो फिर शिकायत सिर्फ हालात से नहीं बल्कि अपनी कोताही से भी होनी चाहिए। शाबान में आटा या अनाज सदक़े की नीयत से खरीदना रिस्क के बंद दरवाज़ों को खोलने का एक आज़मूदा और बाबरकत ज़रिया है। मोहतरम नाज़रीन, शाबान का महीना वह महीना है जिसमें अगर आपने अपने अंदर एक छोटा सा फैसला कर लिया तो आपकी ज़िंदगी की तकदीर बदल सकती है। इस महीने में लोग उमूमन दुनियावी ख़रीदारियों, छोटी मोटी ज़रूरियात और आदि मामूलात में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शाबान में एक ख़ास चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी के कई मसाइल का हल बन सकती है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में तंगदस्ती, परेशानियां, बीमारी और बेबरकती का दौर ख़त्म हो जाए तो आपको इस महीने में ये 5 चीज़ें ज़रूर ख़रीदनी होंगी। ये वो 5 चीज़ें हैं जिनके बगैर इंसान साल भर की मेहनत के बावजूद गुर्बत के गड्ढे में फंस कर रह जाता है। ये 5 ही चीज़ें सिर्फ चीज़ें नहीं बल्कि एक तरह की रूहानी हिकमत है, बरकत की कुंजी और ज़िंदगी को संवारने वाला अमल है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप इन 5 चीज़ों को ख़रीद कर अपने घर में रख लेते हैं तो अल्लाह ताला की रहमतें आपकी तरफ बढ़ने लगती हैं। आपके रिज़्क़ में बरकत, आपके घर में सुकून, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है। मगर अगर आपने इन 5 चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया ना तो आपकी ज़िंदगी में तंगी, परेशानी और बीमारियों का दौर शुरू हो जाता है और आप हर वक्त मोहताजी, इज़्तिराब और बेसुकूनी में रहते हैं। शाबान में ये 5 चीज़ें खरीदना एक किस्म की तैयारी है। ये तैयारी सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं बल्कि पूरे साल के लिए है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग शाबान में भी और रमज़ान में भी इबादत करने लगते हैं, मस्जिदों में जाना शुरू करते हैं, दिल नरम हो जाते हैं, मगर फिर भी ज़िंदगी में वही तंगी, वही परेशानी और वही बेबरकती बरकरार रहती है। उसकी वजह यह है कि वह लोग सिर्फ इबादत के लिए तैयार होते हैं लेकिन अपने दिल, अपने घर और अपने रिस्क के लिए बरकत की तैयारी नहीं करते। यही वजह है कि जहाँ ये 5 चीज़ें आपके काम आती हैं, अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।